لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ ذی الحج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل جاسب۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مجید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ذی الحج ہے، اور اس ذی الحج کے مہینے کی بہت سی خصوصیات ہیں، اس کی بہت سی برکتیں ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے اسلام کے شاعر جو ہیں وہ اس مبارک ماہ کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان پروگرامز میں ہم ان کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ اس میں حج بیت اللہ کا بڑا اہم رکن ہے، جو اسلام کے بنیادی فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ ہے۔ قربانی اللہ کی راہ میں ہم پیش کرتے ہیں، جو سنت خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس ماہ مبارک کی اپنی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو ان سب حوالوں سے ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں شریک گفتگو ہیں مایہ ناز عالم دین، اسکالر، مفتی اور جامعہ اسلام آباد کے جو صدر نشین ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب۔
فیض صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں رونق افروز ہوئے، اور ہم اپنے ناظرین کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماہ ذی الحج ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک مہینے ہیں یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد مسلمان عید مناتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دوسری عید ہے جو مسلمان اس ماہ مبارک میں مناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس ماہ مبارک کی جو فضائل ہیں، اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو ارشادات ہیں، کچھ ہمیں ذرا اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شکر گزار ہوں جناب کا بھی کہ آپ نے اس بڑے اصیل پروگرام میں اور بڑے بابرکت پروگرام میں حاضری کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آمین جی، یہ اللہ تعالیٰ جو قبول ایام ذی الحج شریف گزر رہے ہیں، عشرہ ذی الحج ہے، اس کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی اور پوری ملت کو اللہ تعالیٰ فیض یاب فرمائے۔ بلکہ میں تو اس پروگرام کی وسعت سے پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان دنوں کی عظمتیں اور برکتیں اس قدر ہیں کہ دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی عظیم ترین دن ہیں برکت رحمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جن میں عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور محبوب ترین ہے، تو وہ یہ عشرہ ذی الحج شریف ہے۔ اور ویسے اسلام کے اندر چونکہ بعض مہینے بعض دن دوسرے مہینوں اور دنوں سے فضیلت رکھتے ہیں، تو یہ جو 4 مہینے حرمت والے مہینے شمار ہوتے تھے قبل از اسلام بھی اگر دیکھا جائے تو ہسٹری کے اندر ان کا ایک جو ہے وہ حرمت، عزت اور احترام کا رشتہ پایا جاتا تھا کہ باقاعدہ طور پہ مہینوں میں شکار منع تھا، اور اہل عرب لڑائی جو ہے جنگ ختم ہو جاتی تھی۔ ان کی ایک اپنا ایک گویا کہ مستقل مرتبہ اور مقام تھا۔ تو پھر اسلام نے پھر جن کو عزت دی، پھر وہ عزت تو بڑی حقیقی عزت ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ عشرہ ذی الحج شریف جو ہے پہلے 10 دن اس کے، ان کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ حدیث شریف کے مطابق تو یہ ہے کہ ان راتوں کا جو قیام ہے وہ لیلۃ القدر میں قیام کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ اور ان دنوں کا دن کا جو روزہ ہے اس کو سال بھر کے روزے کا اجر و ثواب فرمایا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اور ان راتوں میں برکت کتنی ڈال دی ہے۔ حالانکہ دن تو باقی دنوں کی طرح ہی اگر لمٹ میں یا وقت میں دیکھا جائے تو دورانیہ تو ملتا جلتا ہی ہوگا، اتنا فرق نہیں ہوگا۔ صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں نا جو دنوں کو ممتاز کرتی ہیں دوسرے بالکل، یہ شعائر اللہ جو ہوتی ہیں نا جی، ان کی بنیاد پر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ پھر ان شعائر اسلام اور ان نشانیوں کو جو عزت و عظمت دیتا ہے، تعظیم و احترام بجا لاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہی دلوں کا تقوی ہے۔ اصل پرہیزگاری تو اسی کا نام ہے کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان دنوں کی عزت اور احترام کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ تو لہٰذا ان دنوں کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، جتنے یہ قیمتی ایام ہیں۔ جس طرح پہلے فرما رہے تھے کہ انہی دنوں کے اندر جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک بڑا رکن ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ شریف کو بھی اسی عشرہ ذی الحج شریف کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی حج بیت اللہ کے موقع پر جو دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں، اس سال تو اگرچہ اس ایک وائرس وبا کی وجہ سے وہ ماحول نہ بنا، لیکن ویسے دنیا بھر سے مسلمان جس نیک نیتی سے آتے ہیں، جس جذبے سے آتے ہیں، جس خلوص سے آتے ہیں، اور پھر کتنی عبادات دن رات بجا لاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے لیے پوری امت کے لیے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ بہت روحانی ماحول بنتا ہے ان دنوں میں۔ میرا خیال جو نام ہے اس ماہ مبارک کا ذی الحجہ شریف وہ بھی اس بنیاد پہ ہے، چونکہ عربی زبان میں ذو کا معنی ہوتا ہے نا والا، ذو الحج ہو گیا حج کا، حج والا، یہ مہینہ ذو الحج شریف ہے، حج کا رکن ایک ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب اور پسند ترین ہے، پسندیدہ ہے
کہ باقی دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی نیک عمل ہو، عمل الصالح، اس میں جو ظاہر ہے بے شمار نماز ہے، نماز رکھ کر پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، سلوک ہے، لوگوں اس نے سلوک ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، جو بجا لاتا ہے، ان دنوں کے اندر جو رب تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. باقی دنوں میں عمل صالح، نیک عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے. فضیلت بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے چیزوں کی، لیکن محبوب چیز محبوب ہی ہوتی ہے. اصل میں یہ اہتمام ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے حج کے لیے، جو کیونکہ حج کا دن آ رہا ہے آگے اصل میں. اور پہلے یہ تو اب ہمیں ذرا کچھ وسائل بہتر ہو گئے، سفر کے وسیلے بہتر ہو گئے. اب پہلے جو لوگ مشکلات برداشت کرتے تھے پھر حج بیت اللہ کے لیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث پاک میں پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ ان دنوں میں عمل اتنا پسندیدہ ہے. حضور سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی باقی دنوں میں کیا جائے تو ان دنوں کے اعمال جتنا وہ نہیں بنتا. ان دنوں کی اتنی فضیلت ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے ان دنوں میں جو کیا جائے. باقی دنوں میں کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ تو بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑی قربانی ہے اور بہت کچھ خرچ ہوتا ہے اور اپنی جان پیش کرنا ہوتی ہے. حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں باقی دنوں میں فضیلت رکھتا ہے ان دنوں کے اعمال کی بدولت، حضور علیہ السلام نے جواب دے دیا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی وہ مرتبہ نہیں رکھتا. ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا الا رجل، مگر وہ آدمی خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء او کما قال. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنی جان مال لے کے نکلے اور واپس کوئی چیز بھی نہ لائے، گویا کہ جان بھی قربان کر دے، مال و دولت بھی قربان کرے، پھر وہ فضیلت والا ہے. باقی ان دنوں میں کوئی عمل کیا جائے تو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.